प्रोग्राम मेरा सीपा सलार मेजबान नईम चौधरी के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान जी, मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करता हूँ। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। और रेलवे अकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे। जी। ये जो इलाका है ये कामान ये दुश्वार गुजार है, आबादी और रोड से दूर है। अच्छा। और दहशतगर्दों ने पहले ये किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। सही। जो बाजियाबी का ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज एसएसजी के जवानों ने हिस्सा लिया। अच्छा। और मरहलावार यरगमालियों को रिहा करवाया गया। अच्छा। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। आपने देखा कि कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बायाब करवाया गया जी। और आज भी एक बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, को बायाब करवाया गया और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। I'll come to the details। जो शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बायाब करवाया गया है। क्योंकि ये दहशतगर्द मुसाफिरों को, मैंने जैसे पहले कहा कि ह्यूमन शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया जी। और फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल। इस ऑपरेशन के दौरान जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं। उनकी तादाद 21 है जी। ऑपरेशन से पहले क्योंकि बड़ी एहतियात बरती गई इस ऑपरेशन में, जो सिविलियंस हैं, जो हमारे मुसाफिर सिविलियंस थे, उनको नुकसान ना पहुंचे, तो उसके दौरान तो कोई मुसाफिर जो सा है वो शहीद नहीं हुआ। लेकिन इस ऑपरेशन से पहले ये जो हैवानी दहशतगर्द हैं, इन्होंने जो सा है 21 मासूम जाने ये ले चुके थे। इसके अलावा रेलवे पिकेट पर तैनात 3 एफसी जवान शहीद हुए, जबकि एफसी की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। अच्छा। ताहम इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस और जांच पड़ताल जो सी है एसओपी के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा है। और इसके अलावा जो मगवी मुसाफिर हैं, जो ऑपरेशन के दौरान जब यह क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त वो दाएं बाएं के इलाकों की तरफ भागे हैं, उनको भी इकट्ठा। इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में या बाजारों में अपने गुमराह कुन नजरियात और अपने बैरूनी आकाओं की एमा पर और सहूलतकारी पे, बैरूनी आकाओं की एमा और उनकी सहूलतकारी भी उनके साथ शामिल है जी, उसके जरिए मासूम लोगों को अपनी बर्बरीयत का निशाना बनाए। लेट मी से इट वेरी क्लियरली दैट दे विल बी हंटेड डाउन एंड ब्रॉट टू जस्टिस। लेट मी ऑल्सो से दैट this incident of Jafar Express changes the rules of the game, क्योंकि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपका होस्ट और प्रोग्राम मेरा सिपा सलार के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि 11 मार्च को दहशतगर्द बुज़दिल, और जो बुज़दिल है, डरपोक है, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो इस्लाम का अपने आप को बड़ा ही बुलंद कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम के हम अलमबरदार हैं, ये इस्लाम के हम बड़े ही हैं। मैं इन दहशतगर्दों ने, बुज़दिलाना दहशतगर्द आर्मी लिबरेशन बलोच आर्मी लिबरेशन ने ये एक बहुत ही बुज़दिलाना हमला किया है, जिसमें 33 दहशतगर्दों ने बोलान के करीब ट्रेन को रोक कर, जो कोयटा से पेशावर जा रही थी, रोक कर तमाम यरगमालियों को, जो 440 के करीब, बीच में बच्चे, बूढ़े, जवान, सब औरतें शामिल थी, उनको रोक कर यरगमाल बनाया है। इन दहशतगर्दों ने इनको बोलान के करीब को एक सुरंग है जहाँ पर धमाका करके इनको इस ट्रेन को रोका गया और इस ट्रेन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें ड्राइवर को भी गोली छू के गुजर गई है। इसके अलावा जहाँ पर टिकट होती है वहाँ पर 3 एफसी के एहलकार थे जिनको इन्होंने शहीद किया। इससे पहले फौज के ऑपरेशन करने से पहले इन्होंने 21 के करीब जो मुसाफिर थे, जो मासूम शहरी थे,
انہیں ان بزدل دہشت گردوں، میں نے بزدل اور حوان صفت کے یہ لوگ ہیں، میں ان کو اسی نام سے پکاروں گا کہ یہ حیوان ہیں، یہ جانور لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اس وقت شہید کیا 21 بے قصور لوگوں کو۔ اور اس کے بعد جب فوج نے یہاں پر فوراً آپریشن کیا، اس کے ہیلی کاپٹر آئے ہیں، انہوں نے فوراً اس جگہ پر آپریشن کیا ہے، تو ان یرغمالیوں کو فوراً فوج نے چھڑایا، جس میں ایک آپریشن کے بعد ایک ایف سی کا یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان آرمی بہت ہی مضبوط ہے، جو انہی چیزوں کے لیے، انہی آپریشنز کے لیے اگر کہیں مصیبت پریشانی انہی چیزوں کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ہماری فوج دنیا کی سب سے بہترین ہے، جو کسی بھی جگہ پر کسی بھی، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ آسمان ہے، جہاں کہیں بھی ہو، وہ فوراً کوئک آپریشن کرتی ہے، اور کسی بھی ایسے بزدل اور حوان اور جو دشمن عناصر لوگ ہیں، جو پیسے لے کر گنڈے ہیں، پیسے کے گنڈے ہیں، جہنم تک بھیجتے ہیں۔ ہماری آرمی دنیا کی سب سے اچھی آرمی ہے، جسے پوری دنیا مانتی ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے آج پھر ایک دفعہ کہ وہ کسی کے پریشر میں، کسی کے بھی کوئی آ کر اٹھے، وہ اٹھا کر پاکستان آئے، اس کی سالمیت کے خلاف اٹھ کے کہے کہ ہم نے ان کو یرغمال بنا لیا ہے، ہم نے فلاں چیز کر لی، ہم نے فلاں کر دی ہے، ہم پاکستان کی آرمی کو چیلنج کرے، تو یہ ناممکن ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے میسج ہے، جو پاکستان کے خلاف ہے، جو پاکستان کے خلاف باہر بیٹھ کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔ میں ان کو پھر ایک دفعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پاک فوج اللہ پاک کے حکم سے دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے، جو جہاں کہیں بھی آپریشن ہو، وہ اپنے شہریوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے اپنے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک کھلی بات ہے کہ وہ باز آ جائے، کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ نہ اٹھائیں، کہ پاکستان کے جوان، پاکستان کی فوج ہمہ وقت تیار رہتی ہے، وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں اپنی آرمی کا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہر وقت ہمیں ہر مصیبت اور پریشانی سے بچانے کے لیے ہمہ وقت بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم کو تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن بتاتی ہے۔ جعفر ایکسپریس سے جب وہاں سے نکلی ہے، تو اس کے آپریشن سے پہلے 21 مسافر انہوں نے دہشت گردوں نے ہلاک کر دیے تھے، کیونکہ پاک فوج کا اس وقت آپریشن نہیں تھا۔ انہوں نے یرغمالی جو بنائے تھے، وہ ٹرین سے اتار کر ایک سائڈ سے انہوں نے بٹھا دیا، ان کو 3 ٹولیوں کی شکل میں بٹھایا، 3 ٹولیوں کی شکل میں بٹھا کر ان کے سائڈوں پر سوسائڈ بمبر بٹھا دیے ہیں، جو کہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہاں اب یہ لوگ نہیں بچیں گے، کیونکہ خود کو حملہ آور ہیں، یہ خود کو حملہ آور جو ہے یہ ان سب کو مار دیں گے۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنی فوج پر، میرا سلام ہے اپنی فوج کو کہ انہوں نے کس صفائی سے ان دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے، اور باقاعدہ سب جو بقایا جتنے بھی شہری تھے ان کو بحفاظت ان کو نکالا ہے۔ اس میں ہماری ایئر فورس، اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس نے ہماری فوج کے ساتھ، بڑی فوج کے ساتھ اس نے بہت اچھا اس نے آپریشن کیا ہے۔ میں ہماری پاک آرمی کے ساتھ ایئر فورس، ہماری جو ایئر فورس ہے، میں اس کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس میں ایک بہت بڑی ایک چیز ہے کہ اس میں پروپیگنڈا جو کیا گیا ہے، جو پروپیگنڈا پاکستان خلاف کیا، ہاں جی اس میں پاک آرمی کیا کرے گی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ لوگ ہم ان کو اس طرح، انڈین کو میڈیا جو تھے یہ ایسے ہو گیا، وہ پاکستان ہم نہیں ان کو چھڑا سکتے، ہم ان کو ان کی یہ معاملات ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارا جو ہے نا انڈیا بھول گیا ہے۔ میں یہ کہ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے، اور انڈیا ہمارے خلاف کافی عرصے سے ہمارے خلاف وہاں پر بیٹھ کر، انڈیا میں بیٹھ کر، افغانستان میں بیٹھ کر ہمارے خلاف کافی منصوبے باندھ رہا ہے۔ تو میں انڈیا کو اور ہمارے ملک دشمن سب کو میں پھر ایک دفعہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاک آرمی ہر ایک کا منہ توڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آپ اس آپریشن سے سیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان فوراً جواب دیتا ہے، چاہے وہ بارڈر ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہے، باہر ہے، جہاں کہیں بھی ہے۔ تو ان منصوبوں سے بعد آ جائے، آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ بڑی غلط حرکت کی ہے، بڑی ہی شرمناک حرکت کی ہے کہ کلبھوشن کے تھرو آپ نے کافی دہشت گردی کرائی ہے، آپ کا دہشت گرد یہاں پکڑا بھی گیا، اور اس نے کہا ہاں جی میں نے یہ سارا کچھ کروا رہا، آپ کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ٹوٹل جو نیٹ ورک ہے کیونکہ ان دہشت گردوں کا سیٹلائٹ فون کے ذریعے افغانستان میں پورا رابطہ تھا اپنے آقاؤں کے ساتھ، جن سے وہ پیسے لے کر یہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی میسج ہے کہ وہ باز آ جائیں،
وہ باز آ جائیں. پاک فوج آپ کو بار بار آپ کو ڈھیل دے رہی ہے. یہ سیٹلائٹ فون سے افغانستان میں رابطے میں تھے یہ دہشت گرد, اور بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ پاک فوج نے اپنا آپریشن کلیئرنس کر دیا ہے. ISPR, پاک فوج اور ایئر فورس نے مل کر یہ سارا آپریشن کلیئر کیا ہے, جس میں مسافر خیر و حافظ اپنے گھروں کو منتقل ہو گئے ہیں, اور جس میں صرف چار FC کے جوان شہید ہوئے ہیں. ہمارا ایک جو سپاہی ہے فوج کا, FC کا, فوج کا, وہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمارے جو فوجی ہیں دنیا کے بہادر ترین فوجی ہیں. میں اپنے فوجیوں کے لیے ہماری جو پوری عوام ہے, ہمارے ان تمام فوجیوں کے ایک فوجی بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اس وقت ہماری تمام پاکستانی عوام, قوم, ہماری تمام قوم ایک یکجا ہے, فوج کے ساتھ ہے. یہ جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کی ہے تمام ملکوں میں, جن میں روس, چین, ازبکستان, تاجکستان, چائنا, امریکہ, برطانیہ اور کافی پوری دنیا نے ان کو پرزور مذمت کی ہے اس بزدلانہ حملے کی. انٹونیو بلنکن نے, اقوام متحدہ سے انٹونیو بلنکن نے بھی باقاعدہ اس کی پرزور مذمت کی ہے. میں ISPR کے میں فوج کے ہمارے جو جنرل صاحب ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنرل عاصم منیر صاحب کا, اور ISPR کے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا عوام, جنہوں نے یہ آپریشن کامیاب کیا. السلام علیکم. प्रोग्राम मेरा सिपा सलार मेजबान नईम चौधरी के साथ